نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 کی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ پہلے آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ بیان کرتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کی نزدیک 12 ہے لوح محفوظ کے اندر، جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی ہے اسی دن سے اس کی تعداد 12 ہے۔ محترم سامعین کرام، آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے ماہ محرم اور اسلامی ہجری سال کا آغاز کیسے ہوا۔ محترم سامعین کرام، آج ماہ محرم کی 3 تاریخ ہے، اور ماہ محرم حرمت والے 4 مہینے میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والے 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک رجب۔ تو انہی مہینے میں سے ایک مہینہ یہ محرم کا مہینہ ہے، اور یہ محرم کا مہینہ اسلامی ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کی شروعات ہو جاتی ہے۔ محرم کا معنی کیا ہے؟ محرم کا معنی ہوتا ہے محترم، باعزت، جس کا احترام کیا جائے، جس کی عزت کی جائے، یہ ہے محرم کا معنی۔ لیکن یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے اور بڑا یہ عجیب بات ہے کہ ماہ محرم کی شروعات ہوتی ہی
بدعت و خرافات کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف ہونا کیا چاہیے کہ اس کی تعظیم کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، کیونکہ محرم کا معنی وہی ہے محترم، جس کی عزت کی جائے، جس کا احترام کیا جائے۔ لیکن کیا ہوتا ہے اس کے برخلاف، اس کے الٹا، ماہ محرم کی شروعات ہوتے ہی بدعات خرافات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور خصوصاً 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک ایک بالکل بدعات کا، خرافات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تعزیہ داری، یہ فاتحہ خوانی، یہ مرثیہ خوانی پڑھنا، اسی طرح اکھاڑے نکالنا، ڈھول بجانا، تاشی کرنا، تاشی بجانا، اسی طرح مخصوص قسم کے پکوان پکانا، کھچڑا پکانا، امام باڑہ کو لیپنا، پوتنا، اسے صفائی کرنا، جھنڈے گاڑنا، ماتم کرنا، ماتمی لباس پہننا، ہرا ہرا لباس پہننا، پیدل چلنا، اسی طرح جھنجھنا، پیکار جس کو بولا جاتا ہے اس کو باندھنا اور دوڑنا مخصوص دن۔ اسی طرح اس مہینے میں بعض صحابہ کرام پر لعن طعن کیا جاتا ہے، تبرہ کیا جاتا ہے، غرض ہے کہ اس پورے مہینے میں بدعات و خرافات کی شروعات ہو جاتی ہے، اور یہ بدعات، یہ خرافات ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں اپنی طریقے سے کیا جاتا ہے۔ مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ماہ محرم کی شروعات ہوتے ہی ہم لوگ غیر شرعی اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے بڑا تعجب والی بات تو یہ ہے، اس سے بڑا افسوس کی بات تو یہ ہے، یہ سب کرنے والے کون ہیں؟ کوئی غیر نہیں ہیں، غیر مسلمین نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنے لوگ ہیں، ہم مسلمان لوگ ہیں۔ ایسے اعمال کو انجام دیتے ہیں جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ یعنی ہم ماہ محرم کی شروعات ہوتے ہی غیر شرعی اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آج ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ محرم کے مہینے میں کیا ہوتا ہے۔ اس سے ذرا پوچھیں آپ، سب جانے گا، سب کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے۔ ڈھول پیٹا جاتا ہے، اس میں کھچڑا بنایا جاتا ہے، اس میں لوگ پیکار بنتے ہیں، امام بالوں کو لیپا جاتا ہے، پوتا جاتا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کی جاتی ہے، اور تعزیہ داری کیا جاتا ہے، فاتحہ خوانی کیا جاتا ہے، سب ہوتا ہے، ایک بچہ بھی جانے گا۔ یعنی جو اعمال ہمیں اس ماہ محرم میں نہیں کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں، اور سب کو معلوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو اعمال غیر شرعی ہیں، جس کا ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ہے، اس کو سب جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے اس کو، اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے، اس کا اشارہ موجود نہیں ہے، اس کو سب جانتے ہیں، بڑے بھی، چھوٹے بھی، بزرگ بھی، سب جانتے ہیں۔ لیکن جو جاننا چاہیے مجھے، جو جاننا چاہیے، جس کا علم ہونا چاہیے مجھے کہ اس ماہ محرم میں مجھے کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا چیز جاننا ضروری ہے، اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ نہ چھوٹے جانتے ہیں، نہ بڑے جانتے ہیں، نہ بزرگ جانتے ہیں۔ اس سے پوچھیے آپ، معلوم نہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ ہاں اس میں کیا ہوتا ہے، تعزیہ داری ہوتا ہے، سبیلے لگتے ہیں، شربت پلایا جاتا ہے، یہ معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن کیا کرنا ہے مجھے وہ معلوم نہیں ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے، کس چیز کا علم ہونا چاہیے، پتہ نہیں ہے۔ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس ماہ محرم میں مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا برتنا چاہیے مجھے۔ مثال کے طور پر بہت کم لوگ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ جو ماہ محرم کی شروعات ابھی ہوئی ہے، آج 3 تاریخ ہے، یہ کون سا ہجری سال کی شروعات ہوئی ہے؟ پتہ نہیں ہوگا، آپ پوچھیں، آپ پتہ نہیں ہوگا کون سا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے، بہت کم لوگ کو معلوم ہوگا۔ یہ جان لیں آپ، اس ماہ محرم سے اسلامی سال کون سا شروع ہو چکا ہے؟ 1443 ہجری شروع ہو چکی ہے، 1443 ہجری۔ اس سے پہلے جو سال گزرا ہے وہ کون سا سال تھا؟ 1442 ہجری۔ تو معلوم نہیں ہے، تو جو جاننے کا ہے وہ مجھے پتہ نہیں ہے، اور جو نہیں جاننے کا وہ مجھے معلوم ہے۔ تو جاننا یہ مجھے ہے کہ اسلامی ہجری سال کی شروعات کیسے ہوئی، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، جس کا تعلق
شریعت سے ہے، اسلام سے ہے، ہجرت سے ہے، اس کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ آئیے ذرا ہم اپنی تاریخ کو سمجھیں، اپنی تاریخ کو جانتے ہیں۔ اسلامی ہجری سال کی شروعات ماہ محرم سے شروع ہو جاتی ہے اور اس بار 1443 ہجری کی شروعات ہو چکی ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں ہم اسلامی ہجری سال کی شروعات کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ تو اس تعلق سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اسلامی ہجری سال کی بنیاد کس پر ہے؟ واقعہ ہجرت پر ہے، ہجرت مدینہ پر ہے۔ اور اس کی ابتدا، اس کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ 17 ہجری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہوتی ہے۔ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ اسلامی ہجری سال کی بنیاد ہجرت مدینہ پر ہی کیوں رکھی گئی؟ اس کے علاوہ واقعے سے کیوں نہیں رکھی گئی؟ اللہ کے نبی کی پیدائش سے کیوں نہیں رکھی گئی؟ اللہ کے نبی کی نبوت کے ملنے کے دن سے کیوں نہیں رکھی گئی؟ آخر اسلامی سال کی تاریخ کا آغاز ہجرت مدینہ سے کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے ذرا ہم ان ساری باتوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق اور کوفہ کا گورنر بنایا تھا، عامل بنایا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جگہ جگہ آفس، دفتر قائم کر رکھا تھا۔ لوگوں کو جو بھی ضرورت محسوس ہوتی دفتر سے، آفس سے، وہاں رجوع کرتے اور اپنے سارے مسائل کو وہاں سے حل کر لیتے، جس طرح آج موجود ہے۔ آج گورنمنٹ کی طرف سے، سرکار کی طرف سے جگہ جگہ آفس قائم موجود ہے کہ نہیں؟ آج ہے۔ سرکاری کاغذات جمع کرنا ہو، سرکاری کاغذات کو بنانا ہو، سرکاری معاملات کو درست کرنا ہو، کریکشن کرانا ہو، اس میں کیا غلطی ہے تو یہ ہم کراتے ہیں۔ کہاں کراتے ہیں؟ آفس میں جا کر، گورنمنٹ کی جو آفس ہے وہاں جا کر ہم سارے معاملات کو اچھے کرتے ہیں، درست کرتے ہیں۔ جمع کرنا ہوا، بل جمع کرنا ہوا، بل لینا ہوا، تو سارے معاملات کہاں کرتے ہیں ہم حل؟ آفس میں جا کر۔ تو پہلے بھی اسی طرح آفس تھا، جو بھی سرکاری معاملات ہوتے تھے وہاں لوگ جا کر اپنے مسائل کو حل کیا کرتے تھے۔ تو کیا ہوا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر کچھ کرنا ہوتا یا انہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ طلب کرنا ہوتا یا خود عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب کچھ پیغام بھیجنا ہوتا تو کیسے ہوتا؟ یہ سارے معاملات خط و کتابت کے ذریعے ہوتے تھے، خط کے ذریعے ہوتے تھے۔ پہلے موبائل کا زمانہ تھا نہیں، تو یہ سارے معاملات خط و کتابت کے ذریعے ہوتے تھے، اور اس خط و کتابت کے اندر تاریخ ڈیٹ ہوا نہیں کرتا تھا، تاریخ ہوتی نہیں تھی، اور ان کے پاس بہت سارے خطوط آتے تھے۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ بہت سارے خطوط آنے کی وجہ سے، بہت سارے خط آنے کی وجہ سے تاریخ ہوتی نہیں تھی، ڈیٹ ہوتا نہیں تھا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی ہوئی کہ آپ کا خط میرے پاس کب آتا ہے، کب نہیں آتا ہے، مجھے پریشانی ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ مشورہ دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کی جو خطوط میرے پاس آتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ پیغام کب ملا، یہ خط کب ملا، تو ایسا کیجیے آپ ضبط اوقات کے لیے، اوقات کو متعین کرنے کے لیے ایک تاریخ کا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ سمجھ سکیں ہم یہ خط کب ملا ہے، یہ پیغام آپ کی جانب سے میرے پاس کب آیا ہے، ہم یہ سمجھ سکیں۔ تو انہوں نے سن لیا یہ بات کہ بات صحیح آپ کی ہے۔ تو پھر کیا کیا؟ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ ایک تاریخ ہونی چاہیے جس کا آغاز کیا جائے، شروعات کیا جائے۔ تو سارے صحابہ نے مشورہ دیا، اپنا اپنا مشورہ پیش کیا۔ کسی نے یہ کہا کہ اسلامی تاریخ کا آغاز نبی کی پیدائش کے دن سے کیا جائے، کسی نے یہ مشورہ پیش کیا کہ اسلامی تاریخ کا آغاز نبی کی وفات کے دن سے کیا جائے، کسی نے یہ مشورہ پیش کیا کہ اسلامی تاریخ کا آغاز نبی کو نبوت کے ملنے کے دن سے کیا جائے۔ غرض ہے کہ سب لوگوں نے مشورہ پیش کیا اپنا اپنا۔ انہی میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ یہ پیش کیا کہ اسلامی تاریخ کا آغاز
ہجرت مدینہ سے کیا جائے، ہجرت واقعہ سے کیا جائے۔ تو بڑا اچھا لگا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ بڑا اچھا لگا، اور سب لوگ اس پر متفق ہو گئے، اتفاق کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ ایسا کیا جائے، اسی سے کیا جائے۔ یہاں پر ذرا سا رک کر ایک بات جاننا ضروری ہے کہ آخر صحابہ کرام نے اسلامی تاریخ کا آغاز کے لیے ہجرت مدینہ کو کیوں چنا، خاص کیوں کیا اس کو؟ حالانکہ ہجرت مدینہ، ہجرتی واقعہ نہ کسی پیدائش کا دن ہے، نہ کسی شان و شوکت کے اظہار کا دن ہے، نہ کسی جنگ کی فتح ہونے کا دن ہے، بلکہ ہجرتی مدینہ تو، ہجرتی واقعہ تو اس زمانے کو یاد کو تازہ کرتی ہے جب آغاز اسلام میں، اسلام کی شروعات میں مسلمان کمزور تھے، بے سر و سامان تھے، ان کی کمزوری، ان کی بے سر و سامانی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ نعوذ باللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے ہی شہر مکہ میں رہنا بڑا مشکل ہو گیا، پریشان ہو گئے، وہ ناممکن ہو گیا ان کو رہنا۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کی مظلومیت، بے چارگی کی انتہا اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ صحابہ کرام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر، اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان چھوڑ کے جانا پڑا۔ کہاں؟ مدینہ میں۔ تو مکمل 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ ظلم کی چکی میں پستے رہے۔ تو ہجرت مدینہ تو مسلمان کی مظلومیت کی یاد کو تازہ کرتی ہے، مسلمان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ تو حالانکہ ذہن یہ گوارا کرتا نہیں ہے، ذہن تو یہ گوارا کرتا ہے کہ اسلامی تاریخ کا آغاز کسی ایسے واقعے سے کرنا چاہیے جس کا تعلق خوشی سے ہو، جس کا تعلق خوشی سے ہونا چاہیے کہ جب جب وہ موقع آئے مسلمان خوشی محسوس کریں، انہیں اچھا لگے۔ جیسے اسلامی تاریخ کا آغاز کس سے ہونا چاہیے؟ نبی کی پیدائش کے دن سے ہونا چاہیے، چلو اچھی بات ہے، اللہ کے نبی پیدا ہوئے، یہ خوشی کا دن ہے۔ اسی طرح یا پھر یوں ہونا چاہیے، اسلامی تاریخ کا آغاز نبی کی نبوت کے ملنے کے دن سے کرنا چاہیے، خوشی کا دن ہے، نبوت ملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یا یوں کرنا چاہیے، اسلامی تاریخ کا آغاز غزوہ بدر کے دن سے کرنا چاہیے کیونکہ اس میں جیت ہوئی ہے اسلام کی، کفر ہار گیا، کافر ہار گئے۔ یا یوں کرنا چاہیے، اسلامی تاریخ کا آغاز فتح مکہ کے دن سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس دن مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا اور کافر دب گئے، مغلوب ہو گئے، تو اس دن سے کرنا چاہیے۔ بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے نا، ذہن تو یہ گوارا کرتا کہ ایسے ہونا چاہیے، لیکن نہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے باقی سارے مذاہب کو، سارے لوگوں کو، کہ ان لوگوں نے اپنی اپنی تاریخ کا آغاز، کیلنڈر کا آغاز کیسے کیا، تو مجھے معلوم یہ ہوتا ہے اگر غور کیا جائے، مطالعہ کیا جائے اس کا باقی سارے مذاہب کے تعلق سے، تو ان لوگوں نے اپنی تاریخ کا آغاز، اپنے کیلنڈر کا آغاز اپنی کسی مشہور شخصیت کی پیدائش سے کیا ہے، یا تو کسی ایسے دن سے کیا ہے جس کا تعلق خوشی سے ہو۔ جیسے مثال کے طور پر عیسائیوں نے اپنی عیسوی سن کی بنیاد شروعات کہاں سے کی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کی ہے، خوشی کا دن ہے، اس کو لے لیا اور اپنی تاریخ کو جوڑ دیا، یہ خوشی کا دن ہے چونکہ پیدا ہوئے اس کے نبی عیسیٰ علیہ السلام۔ تو عیسائیوں نے اپنی عیسوی سن کی بنیاد کہاں سے لی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے لی اور یہاں سے اپنے جوڑ دیا۔ اسی طرح یہودیوں نے اپنی تاریخ کی بنیاد کہاں سے لی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فلسطین پر قابض ہونے سے لی ہے، یعنی جس دن سلیمان علیہ السلام فلسطین پر قابض ہوئے، انہیں عہدہ ملا، منصب ملا، اسی دن کو لے لیا اور اسی دن سے اپنی تاریخ کو جوڑ دیا۔ یہ بھی خوشی کا دن ہے چونکہ اس پر قابض ہو گئے، اب حاکم ہو گئے تو اس کو لے لیا وہ، یہ بھی خوشی کا دن ہے۔ اسی طرح رومیوں نے، رومی سن کی بنیاد کس پر ہے؟ سکندر فاتح اعظم کی پیدائش کے دن سے ہے، یعنی رومیوں نے کیا کیا؟ سکندر فاتح اعظم کی یوم پیدائش کو لے لیا اور اسی سے اپنے سن کو جوڑ دیا، تاریخ کو جوڑ دیا۔ اسی طرح بکرمی سن کی بنیاد کس پر ہے؟ بکرما جیت ایک نام ہے، اسی سے
پیدائش کو لے لیا، انہی کے یوم ولادت کو لے لیا اور اسی سے اپنی سن کو تاریخ کو جوڑ دیا۔ راجہ بکرماجیت نام ہے، کیا ہے؟ راجہ بکرماجیت، اسی سے لیا اور اپنے آپ کو جوڑ دیا تاریخ کو۔ غرض ہے کہ ان تمام لوگوں نے، پہلے کے لوگوں نے اپنی کسی مشہور انسان کی پیدائش کو لیا اور اپنی تاریخ کو جوڑ دیا۔ لیکن ذرا غور کیجئے اور قربان جائیے صحابہ کرام پر کہ صحابہ کرام نے کسی اور کو نہیں لیا، نبی کی پیدائش کو دن کو نہیں لیا، غزوہ بدر کے دن کو نہیں لیا، بلکہ کیا لیا؟ ہجرت مدینہ کو لیا۔ حالانکہ ہجرت مدینہ مظلومیت کی یاد کو تازہ کراتی ہے، مسلمان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نے اس کو لیا۔ صحابہ کرام ایسے ویسے نہیں تھے، صحابہ کرام بہت دور رس تھے، دور کے سوچنے والے تھے کہ ہم اگر اس کو لیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو چنانچہ صحابہ کرام نے اسلامی تاریخ کے آغاز کے لیے ہجرت مدینہ ہی کو چنا، اسی کو منتخب کیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے ہجرت مدینہ کو کیوں چنا؟ اس کے اسباب، اس کی وجہ 3 ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کی سب سے پہلی وجہ کہ مسلمان ہجرت مدینہ سے پہلے مکے میں مسلسل 13 سال تک ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے، اور بالآخر مسلمان صحابہ کرام اپنے وطن عزیز مکہ کو چھوڑ کر ہجرت مدینہ پر مجبور کر دیے گئے۔ تو اس طرح مسلمانوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے مکہ کی اس تاریخ رات کے بعد مدینے میں ایک نئی صبح کا آغاز ہوا، ایک نئے دور کا آغاز ہوا مدینے میں جانے کے بعد۔ اور اس طرح مسلمان مدینے میں جانے کے بعد کفار مشرکین کے ظلم و ستم سے بچ گئے، چھٹکارا پا لیا۔ تو اس لیے صحابہ کرام نے اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت مدینہ سے رکھا ہے کہ اسی ہجرت مدینہ ہی کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوا، ایک نئی صبح کا آغاز ہوا، اور اس طریقے سے اسی ہجرت مدینہ کے بعد ہی مسلمان ظلم و ستم سے بچ گئے۔ یہ ہے پہلی وجہ ہجرت مدینہ کو چننے کی۔ دوسری وجہ، صحابہ کرام نے اسلامی تاریخ کے آغاز کے لیے ہجرت مدینہ کو کیوں چنا؟ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد ہی 10 سال کی قلیل مدت میں اسلام جزیرہ عرب سے نکل کر روم، ایران کے سرحدوں کو پھلانتا ہوا ایوان شاہی کی آہنی دروازوں کو دستک دینے لگا۔ یعنی اس ہجرت مدینہ کے بعد ہی سے اسلام کو پھولنے پھلنے کا موقع ملا، اسلام کی دعوت پوری دنیا میں پھیلنے لگی اسی ہجرت مدینہ کے بعد۔ تو اسی لیے صحابہ کرام نے اسلامی تاریخ کا آغاز اسے شروع کیا ہے تاکہ ہمیں یاد دہانی کرائے، کیونکہ اسی ہجرت مدینہ کے بعد اسلام کی دعوت پوری دنیا میں پھیلنے لگی، کونے کونے میں پھیلنے لگی۔ اور اس کی زندہ جاوید مثال کیا ہے؟ فتح مکہ، جو ہجرت مدینہ کے بعد 8 ہجری میں پیش آیا ہے۔ تو کب پیش آیا؟ ہجرت کے بعد ہی پیش آیا۔ تو اور ذرا غور کیجیے گا آپ کہ سن 6 ہجری میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 15 یا 1400 صحابہ کرام اللہ کی نبی کے ساتھ کہاں آئے تھے؟ مکہ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن وہاں کے لوگوں نے روک دیا کہ نہیں، آپ کو عمرہ کرنا نہیں ہے، آپ کو چلے جانا ہے، آپ کو آئندہ سال آنا ہے۔ تو بڑے صحابہ کرام مغموم ہو گئے، رنجیدہ ہوئے، دیکھو اتنے محنت سے آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے، لیکن لوگوں نے روک دیا۔ تو بڑا صدمہ ہوا صحابہ کرام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کب کی بات ہے؟ سن 6 ہجری کی بات ہے۔ اب ذرا دیکھیے اللہ کی یہ فضل و کرم اور مہربانی کہ ٹھیک 2 سال کے بعد ہی، کب 6 ہجری میں آئے تھے، ٹھیک 2 سال بعد 8 ہجری میں مکہ کو فتح کر لیا۔ کس نے؟ صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے۔ تو یہ کب پیش آیا؟ ہجرت مدینہ کے بعد ہی پیش آیا ہے۔ تو ہجرت مدینہ کے بعد ہی سے اسلام کو پھولنے پھلنے کا موقع ملا اور اسلام پوری دنیا میں پھیل گئی۔ یہ ہے دوسری وجہ۔ تیسری وجہ، صحابہ کرام نے اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت مدینہ سے اس لیے کیا ہے کہ یہ ہجرت واقعہ، یہ ہجرت مدینہ ایک ہمیں یہ سبق دیتا ہے، یہ درس دیتا ہے کہ ایک مومن
کو دین اسلام کو پھیلانے میں، دعوت و تبلیغ کو ادا کرنے میں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں، سارے محلے کے لوگ، سارے گھرانے کے لوگ، سارا شہر، سارا محلہ اس کے خلاف ہو جائے، اس کا دشمن ہو جائے، پھر بھی ہمیں اپنے دین پر قائم ہونا چاہیے، قائم رہنا چاہیے، اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ اس کے ظلم کو روک دیا جائے۔ جو کافر ہوں، جو مشرک ہوں، پر ظلم کر رہے ہیں، نماز روزہ کرنے نہیں دے رہے ہیں، ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ آپ بھی وہ عمل کرنا شروع کر دیں اور ظلم ختم کر دیں۔ لیکن اگر یہ بھی نہ ہو سکے، ظلم ختم نہ ہو سکے، لوگ آپ پر ظلم کرنا شروع کر دیں اور یہ ہمت آپ کے اندر نہ ہو، آپ نہ کر پائیں، تو کم سے کم اتنا کرنا چاہیے کہ اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے ایسی جگہ ہجرت کر جائیں جہاں آپ کا دین، آپ کا ایمان محفوظ ہو سکے اور آپ اچھے انداز سے اسلام پر عمل پیرا ہو سکیں۔ تو اس لیے یہ ہجرتی واقعہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، یہ درس دیتا ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کو پھیلانے میں کسی سے خوف نہ کریں، کسی سے ڈرے نہیں، صرف اللہ پر بھروسہ کریں۔ تو اسی وجہ سے صحابہ کرام نے اس کی بنیاد ہجرتی مدینہ پر ہی رکھی ہے، اس لیے کہ یہ ہجرتی مدینہ ایک مومن کو اپنے دین و ایمان پر قائم رہنے اور دعوت دین کو پھیلانے کا درس دیتا ہے، پیغام دیتا ہے۔ تو یہ تین وجوہات کی بنا پر صحابہ کرام نے اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت مدینہ ہی سے رکھی ہے کہ جب جب یہ سال آئے یہ واقعات یاد آ جائیں۔ تو یہ تین وجوہات کی بنا پر صحابہ کرام نے اس کا آغاز کیا، اس کی شروعات کیا۔ تو پتہ اس سے ہی چلا، ماہ محرم کا چاند اسلامی ہجری سال کی مجھے یاد دہانی کراتا ہے اور ہجرت نبی کا مجھے یاد تازہ کراتا ہے۔ لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان غیروں کی نقالی میں اپنی تاریخ کو بھلا دیا ہے۔ ہجرتی مدینہ کے واقعات کیا ہیں، اس میں سبق کیا ہیں، اس میں دروس کیا ہیں، اس کے پیغامات کیا کیا ہیں، ہم نے بھلا دیا ہے غیروں کی نقالی میں۔ اب ذرا غیروں کو دیکھیے، آپ عیسائی کو دیکھیے، عیسائی ٹھیک اپنے سن کو لے رکھے ہیں، تاریخ کو لیا ہے اور اسی سے سارے معاملات کو کرتے ہیں، عیسائی سن کی بنیاد پر کرتے ہیں وہ لوگ، عیسائی کو دیکھیے۔ لیکن آج ہم اپنی تاریخ کو بھلا دیا اور ہم نے کیا کیا، آج اپنے معاملات کے لیے، اپنے لین دین کے لیے کیا کیا، ہم نے عیسائیت کی عیسوی سان انگریزی تاریخ کو لے لیا اور اسی سے سارے معاملات کو ادا کرتے ہیں ہم۔ یہ میرے لیے بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور خبر ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس طرح تو اپنی تاریخ کو ہم بھول جائیں گے ہم۔ تو آج یہی ہو رہا ہے، آج ہم اپنی تاریخ کو بھلا چکے ہیں۔ ہجرتی مدینہ اسلامی ہجری سال کا آغاز کب ہوتا ہے، اس کے پیچھے واقعات کیا ہیں، اس کے پیچھے پیغامات کیا، سب بھلا دیا ہم نے۔ بہت کو پتہ یہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ جو سال شروع ہو چکا ہے یہ کون سا سال شروع ہوا ہے، اور بہت کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اسلامی ہجری سال کے جو 12 مہینے ہیں وہ کیا کیا ہیں، بہت کو پتہ نہیں ہوگا۔ اب ذرا پوچھیں، بہت سے لوگ کو پتہ نہیں ہے کہ اسلامی ہجری سال کا جو 12 مہینے وہ کیا کیا ہیں، نہیں بتا پائیں گے وہ۔ تو یہ سب جاننا ضروری ہے، اس کے تعلق سے جاننا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے، 12 ہے وہ: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ یہ ہے اسلامی ہجری سال کے 12 مہینے۔ اس کا جاننا بہت ہی ضروری ہے، آج ہم جانتے نہیں ہیں، آج ہم جنوری فروری کو جانتے ہیں، اسی سے اپنے معاملات کو حل کرتے ہیں ہم۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے کاروبار، اپنے لین دین، اپنے سارے معاملات کو کہاں سے حل کریں، ہم اپنی اسلامی ہجری سال کے مطابق حل کریں۔ کم سے کم ہم مسلمان یہ توجہ دیں، یہ غور کریں کہ سب کو چھوڑ دیں، ہم جو بھی معاملات ہو، لین دین ہو، کاروبار ہو، کس طرح کریں، ہم اسلامی ہجری سال کے مطابق کریں ہم۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو کیا ہوگا، اپنی تاریخ کو ہم باقی رکھ پائیں گے، ہم ذہن میں باقی رہے گا کہ ہاں یہ اسلامی ہجری سال کی شروعات کب ہو رہی ہے، کتنی چل رہا ہے، یہ مہینہ کون سا ہے، اس طرح ہم رکھ پائیں گے۔ ورنہ اگر ہم عیسوی سن کو لیں گے، جنوری فروری کو لیں گے، اسی سے معاملات طے کریں گے تو ہم بھول جائیں گے، یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے ہم بھول جائیں گے ہم۔ تو کم از کم ہم مسلمان اسلامی ہجری سال کے تعلق سے معاملات لین دین کریں تاکہ یہ ذہن میں یاد رہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، ہم اپنی تاریخ کو ہم بھلا دیں گے، اپنی ہجرت کے واقعہ کو اگر ہم بھلا دیں گے ہم مسلمان، تو نتیجہ کیا ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ غیر بھی ہم کو بھلا دیں گے۔ اور آج وہی ہو رہا ہے، دیکھ لیجئے، آج ہم اپنی تاریخ کو بھول گئے تو غیروں نے مجھے بھلا دیا۔
آج اسلام کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، آج مسلمانوں کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ میری تاریخ کیا ہے، آج مہینہ کون سا چل رہا کچھ پتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے بھلا دیا تو غیر بھی بھلا دیا ہم لوگوں کو۔ تو ہمیں یاد کرنا چاہیے، ہمیں اپنی تاریخ کو بھولنا نہیں چاہیے، اپنے سال کو، اپنے سن کو، اس کے پیچھے جو واقعات ہیں، جو پیغامات ہیں، جو دروس ہیں، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے علم کے اندر جو پختگی ہے وہ پختگی باقی رکھے اور ہم اپنے اسلامی سال کو باقی رکھیں۔ اور آخری بات یہ کہہ دینا چاہیں گے کہ جو خصوصی اور اہم بات ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو یوم عاشوراء پڑھنے والا ہے، آپ اس دن روزہ رکھیں، روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا ہے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، بلکہ 10 کے ساتھ 9 کو ملا لیا جائے۔ یہ یہودی کی مخالفت کی وجہ سے 9 اور 10 روزہ رکھا جائے جو جمعرات اور جمعہ کے دن پڑھنے والا ہے۔ آپ سے خصوصی گزارش ہے، اس کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ان 2 روزوں کی فضیلت یہ ہے، یہ ایک گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دینے والی ہے۔ تو اس کی فضیلت یہ ہے، اس کو رکھا جائے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔